الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب کو شامل کرنے کا۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم کسی نہ کسی ایک بزرگ کا خواب سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج جن کا خواب آپ سے شیئر کرنا ہے وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اولیاء کرام تو تمام ہی عظیم مرتبے والے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی بعض کو اللہ پاک نے بہت نمایاں مقام عطا فرمایا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان اولیاء میں سے ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ اولیاء کی جماعت کے درمیان بھی بہت بلند ہے۔ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں، آپ کے مریدوں میں ہوئے، اور آپ کے اقوال اور آپ کے بیان کردہ اصول آج بھی تصوف کے اندر اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لوگ جمع ہیں، میں ان کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے پاس تشریف لایا اور آ کر کہنے لگا کہ اے جنید، یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کا قرب اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا، اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چھپ کر عبادت کرنا، اور وہ عبادت کہ جو چھپ کر کی جائے، لوگوں سے ظاہر نہ ہو، باطن میں چھپ کر کی جائے، لیکن میزان پر اس عمل کا جو اجر ہے وہ پورا پورا ہو، یعنی کہ اس کا تول پورا پورا ملے، اس کا اجر پورا پورا ملے۔ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول اور اس کا قرب پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ فرشتے نے یہ سن کر کہا کہ یہ تو الہامی بات ہے، اللہ پاک کی جانب سے آپ کے دل میں جو بات ڈالی گئی ہے ان باتوں میں سے ایک بات ہے، اور پھر وہ فرشتہ تشریف لے گیا۔ ناظرین، جہاں پر اس خواب میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان اور عظمت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے فرشتے کی تائید آپ تک پہنچی اور اس سے خواب میں آپ نے کلام کیا، وہیں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو عبادت ہے وہ اگر اس کی رضا کے لیے کی جائے اور اس میں کہیں پر بھی ریاکاری کا عنصر نہ ہو، چھپ کر کی جائے، جتنا ہو سکے اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھا جائے، تو یہ اللہ پاک کا قرب پانے کا ایک بہترین عمل ہے۔ جی ہاں، کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ریاکاری کی بہت مذمت بیان کی گئی، بلکہ بہت ہی نیک عمل، بہت ہی اچھا عمل اگر نیت خراب ہو جائے اور اس میں ریاکاری بیچ میں شامل ہو جائے تو وہ نیک عمل بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ نماز ایمان کے بعد سب سے زبردست عبادت ہے، عمل کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اگر یہی ریا کے ساتھ پڑھی جائے تو ثواب کے بجائے بندہ عذاب کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہم جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ لوگوں سے منفعت حاصل کرنا، دنیا کا کوئی نفع حاصل کرنا ہمارے پیش نظر ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔